بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مجھے نہیں جانتا جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون. میرا نام علی ابن الحسین. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرینڈ سن. میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں حسین ابن علی جن کو ظلم سے شہید کیا گیا کربلا میں، جن کی اولاد کو اسیر کیا گیا، جن کے بچوں کو ذبح کیا گیا، میں ان کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں. مینا سے مراد جناب ابراہیم تک لے کر گئے. اس کے بعد کہا میں زمزم کا بیٹا ہوں. وہاں سے مراد جناب اسماعیل تک لے کر گئے کہ میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کہا میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، جناب حاجرہ کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد جب آپ یہ بولنے لگے تو یہ دربار میں ہلچل مچنے لگی کہ ارے یہ تو رسول کی فیملی ہے، یہ تو رسول کی فیملی ہے جس کا کلمہ پڑھتے یہ تو رسول اللہ کے بیٹے. اور یزید نے ہم کو جھوٹ بولا کہ رسول کی فیملی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک نے خروج کیا تھا، اس کے خلاف ہم نے جنگ کر کے اس کو قتل کیا. اب ہنگامہ مچ گیا دربار میں. تو یزید کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ظالم یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان کہتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ سوائے اذان کے کوئی نہیں روک سکتا. مؤذن آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ اکبر کہا، جو وارث رسول تھا چوتھا امام رک گیا، اپنے سرمن کو روک دیا، روک کے مؤذن کو دیکھا. مؤذن کو دیکھ کے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے، بے شک سب سے بڑا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو چوتھے امام نے کہا کہ بے شک وحدانیت، لا الہ الا اللہ میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، وہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک. اب سنو، اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ کہنا تھا. میرا چوتھا امام نے ہاتھ کو اشارہ کیا مؤذن کو، یہ امام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کہا رک جا، گرجدار آواز سے کہا ٹھہر جا. مؤذن ٹھہر گیا. جب مؤذن ٹھہرا تو چوتھا امام پورے بھرے ہوئے دربار میں ان لکڑیوں پہ امام کھڑا ہوا ہے. پلٹ کے یزید ظالم سے کہتے کہ یزید یہ بتا یہ محمد کون ہے جس کا تو اذان میں نام لے رہا؟ یہ محمد کون ہے؟ کس کے جد ہے؟ میرے جد ہے یا تیرے جد؟ اگر تو کہتا ہے تو جھوٹا، یہ میرے جد ہے. اے یزید یہ بتا کہ اذان میں میرے جد کا نام لیتا ہے اور ان کے بچوں کو اسیر کرتا. دربار میں سارے کے سارے کھڑے ہو گئے کہ رسول کا نواز ہے. یزید کو مجبوراً جیل میں بھیج دینا پڑا. اس طرح کامیابی ہے حسین کا پیغام. بی بی زینب اور چوتھے امام نے کربلا کے مقصد کو وہاں پہ پیش کر دیا. کامیابی مولا حسین کی ایسے کہ جب رہائی، ایک سرات پڑھے محمد والے، جب رہائی ہوئی، ریلیز کیا گیا، تو بی بی زینب چاہتی تو فوراً آ جانا تھا کربلا. شام سے نکل کے کہا نہیں، اس وقت تک میں شام سے نہیں جاؤں گی. جس ملک میں اسیر ہو کے آئی اس ملک میں اپنے بھیا کی کامیابی کا، وکٹری کا پرچم لہراؤں گی، فلیگ لہراؤں گی. کہا کہ میں یزید سے کہا چوتھے امام نے کہ ایک مکان خالی کر، ایک گھر خالی کر، ہم کو جگہ دے کہ میری پھوپھی مجلس حسین کرنا چاہتی. یزید کے محل میں، یزید کی زمین پر، یزید کے گھر میں مجلس سے حسین برپا کی. شام کی عورتوں کو انوائٹ کیا. ساری شام کی عورتیں آئیں بڑا لباس پہن کر. تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ، یہ سوچ کے آئے کہ مدینے کے رہنے والے بڑے گھر کے لوگ ہیں، بھاری لباس پہن کر آئے شام کی عورتوں نے. تو آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک کے اوپر، زمین کے اوپر بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان بیبیوں میں سے ایک بیوی نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے، سیاہ پوش ہو کے آئے، بلیک ڈریس پہن کر آئے، بھاری لباس کو اتار دیا. ان کو زینب نے زمین پہ بٹھایا، بٹھا کے کہا بیوی اب سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا،
ہمارے بچے ذبح ہو گئے، میرا بھیا شہید۔ پہلی مجلس کر کے دوستو، پہلی مجلس کر کے شہزادی زینب نے حسین کی وکٹری کا اعلان کیا، کہا یزید تیرے محل میں ذکر حسین کر کے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کامیابی کا پرچم لہرا کے جاری، اس لیے کہ دربار میں بی بی زینب نے یزید کو ٹوک کے کہا تھا کہ یزید تیری کامیابی نہیں ہے، تیری وکٹری نہیں ہے، وکٹری میرے بھیا کی ہے، تجھے تو اللہ نے مہلت دی ہے، تجھے تو مہلت ملی ہے، کچھ دنوں کی مہلت ہے اور تیرا حال تو پیسز میں بدل جائے گا۔ اور وہی ہوا، کامیابی سے زینب نے مجلس کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ جس ملک میں میں اسیر ہو کے آئی ہوں اس ملک سے میں کامیابی کا اعلان کر کے جاری کہ حسین ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ بس دوستو میں کیا کروں، وقت کی تنگی ہے، میں ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکا، مصائب کی رات ہے، آج گریہ کرنا ہے۔ میں نے ایک سکیچ کھینچا بریف بس آج کی رات کے لیے، کل کا دن بہت بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ پلیز، کل زیارت امام حسین ضرور۔ ظالم یزید حاکم بنا تو اس نے پیغام بھیجایا مدینے کے گورنر ولید کو کہ ولید حسین سے بیعت لے لے ورنہ حسین کے سر کو ختم کر دے۔ کتنا آسانی سے یہ جملے بولا عزیزوں، لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لیکن ایک مولا حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن ظالم یزید جانتا تھا لاکھوں کی بیعت ایک طرف ہے، فرزند زہرا کی بیعت ایک طرف۔ ولید نے پیغام بھیجا مولا حسین کو، مولا حسین جب دربار میں جانے لگے، شہزادی زینب کو معلوم ہوا، بی بی زینب نے فوراً اونو محمد سے کہا بچوں ماموں کے ساتھ جانا، علی اکبر سے کہا دیکھو بابا اکیلے نہ جانے پائے، پورے 18 بنی ہاشم، مولا عباس سے کہا بھیا میرا ماجا دربار میں جا رہا، تم ساتھ ساتھ رہنا، کوئی خراش نہ آنے پائے۔ عزیزوں 18 بھائیوں کے ساتھ، بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ میرا مولا حسین بیت الشرف سے چلا مدینے میں۔ ولید کے دربار میں جب پہنچے تو جب دروازے پہ پہنچے تو مولا عباس بھی اندر آنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا عباس تم ٹھہر جاؤ، میں اکیلے جاتا ہوں، اس لیے کہ اس ظالم نے مجھے اکیلے بلایا۔ کیا عدل خداوندی کا مظہر ہے حسین، کیا عدل خداوندی کا مظہر ہے حسین۔ عباس نے کہا نہیں آقا، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ لوگ کوئی ظلم نہ کر دیں، تو کہا نہیں گھبراؤ مت عباس، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ مولا حسین اندر گئے تو دیکھا ظالم ولید گورنر جو تھا مدینے کا وہ، اور اس کے پہلو میں مروان وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کھڑے ہو کے بڑی عزت کے ساتھ مولا حسین کا احترام کیا۔ مولا حسین پہلو میں بیٹھ گئے۔ ظالم ولید کہتا ہے کہ حسین فرزند رسول، یزید حاکم بن گیا اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، بس پلیز غور سے سنو حسین کا جواب، مولا حسین کا جواب، ایک جملے کا جواب ہے، انکمپلیٹ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے۔ حسین نے اس جواب میں بتا دیا کہ میں کون ہوں، میں کس فیملی کو بلانگ کرتا اور یزید کون ہے۔ جب ولید نے کہا کہ فرزند رسول آپ یزید کی بیعت کریں، بس یہ سننا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، پلٹ کے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا، یزید جیسے کہ کہہ کر بتا دیا کہ یزید کس فیملی کو بلانگ کرتا، اور مجھ جیسے کہہ کے بتا دیا کہ میں علی و فاطمہ اور رسول کا بیٹا ہوں، میں اور یزید کی بیعت کروں گا۔ بس یہ کہا اٹھے۔ ظالم مروان نے ظالم ولید سے کہا کہ ولید بہت اچھا موقع ہے، حسین کے سر کو یہی قلم کر دے، بس مدینہ۔ یہ کہنا تھا، مولا عباس کی، مولا حسین کی آواز تھوڑی ریز ہوئی، کہا تیری مجال،
بس جیسے ہی آواز ریز ہوئی دارالامارہ کا دروازہ کھل گیا، مولا عباس تلوار کو لے کے داخل ہو گیا۔ کہا کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ مولا حسین نے آگے بڑھ کے ہاتھ رکھ دیا شانے پر، کہا عباس تلوار نہیں چلانا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا عباس، صرف آقا حسین کے سامنے آواز بلند کی تو آپ نے باپ کو برداشت نہیں ہوا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کوئی تیر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا، کوئی پتھر مار رہا۔ دوستو اس کے بعد مولا حسین، مولا عباس سارے جوانوں کو لے کے گھر آئے بیت الشرف۔ آئے تو وہ منظر تھا کہ شہزادی زینب ٹہل رہی تھی، ہاتھوں کو مل رہی تھی۔ جیسی مولا حسین کو دیکھا، بہن نے آ کے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا خیر تو۔ امام نے کہا بہن اب سفر کی تیاری کرو، اب ہم کو سفر کرنا ہے، یہاں سے اب ہم سفر کریں گے، تیاری کرو۔ تو فوراً شہزادی زینب نے کہا کہ ماں جائے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام نے کہا بہن پہلے جا کے عبداللہ ابن جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے اجازت لے لو۔ اب ان کے جو شوہر تھے شہزادی زینب کے، میری مظلوم بیوی گھر آئیں تو جناب عبداللہ گھر پہ نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا پریشان کبھی علی کی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ میری بیوی اتنی پریشان تھی، جیسی جناب عبداللہ کو دیکھا، کہا عبداللہ جب سے میری شادی ہوئی میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، عبداللہ میں نے کوئی تم سے تقاضا، کوئی سوال نہیں کیا۔ تو اس وقت جناب عبداللہ کہتے ہیں بیوی آپ حکم کریں۔ کہا کہ عبداللہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، تم نہیں کہنا۔ تو عبداللہ نے کہا میری مجال میں آپ کو بولوں گا، بیوی آپ حکم کریں، بیوی آپ حکم کریں۔ تو زینب نے کہا عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑا، عبداللہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں مدینہ سے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ تو عبداللہ نے کہا شہزادی آپ ضرور جائیے، اور اپنے بچے اور محمد کو بھی ہمارے بچوں کو لے کے جائیے۔ بس دوستو وقت گزر گئی تو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا ہم کو نانا کی لحد پہ لے کے چلو، ہم کو خدا حافظ بولنا ہے، اور ہم کو ماں کی لحد پہ لے کے چلو۔ عزیزو آدھی رات کے بعد آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اپنے 18 بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ یہ آخری وقت تھا کہ 18 بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا، سامنے مولا عباس چل رہے تھے کہ کوئی خبردار آنے نہ پائے۔ اس کے بعد زینب کبھی مدینے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نہیں آئی۔ خبر رسول پہ گئے، رخسارے کو رکھ کے زینب نے کہا نانا آپ کی نواسی آئی۔ آج زینب کہہ رہی نانا آپ کی نواسی آئی ہے، کل ایک دن آئے گا کہ زینب آگے اسی خبر رسول پہ جب واپس آئیں گی تو یہ کہیں گی کہ نانا آپ کی نواسی آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آئے۔ آج مولا حسین اپنے نانا کی لحد سے لپٹ کے کہنے لگے نانا میں جا رہا، خدا حافظ۔ اس کے بعد بھائی اور بہن سیدھا مزا قبر فاطمہ پر پہنچے۔ عزیزو جیسے اس شہزادی کی خبر پہ پہنچے، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا اماں خدا حافظ، اماں میں مدینے سے جاری۔ حسین نے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں میں وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا۔ حسین نے کہا نا اماں میں جا رہا، اماں خدا حافظ، جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ بس یہ کہا قبر فاطمہ سے ایک آواز آئی، قبر فاطمہ سے، گریو آف بی بی فاطمہ سے ایک آواز، مظلوم بی بی کے گریو سے ایک آواز آئی، جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے میں پیش کیا، دوبند میں پیش کر رہا، غور سے سنو، تڑپ کے روگے آج کی رات کا یہ مرثیہ۔ بی بی زینب جب حسین نے کہا اماں میں جا رہا خدا حافظ، تو اس وقت قبر فاطمہ سے جو آواز آئی اس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے بسر۔ یہ فاطمہ کے شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے بسر،
یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ امیر رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار۔ آخر میں کہا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ گونجتی فضائیں ہیں ماتمی صدائیں ہیں، جس طرف نر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں۔ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہم السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔